اب پاکستان میں دیکھیں دو طرح کی سوچ ہے. ایک سوچ یہ بھی ہے جو شروع سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جس بھی ٹرم پہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کریں، تاکہ صرف عوام کو یہ بتایا جائے کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا. چونکہ صرف یہ اناؤنسمنٹ کرنا ہی کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا کوئی معمولی بات نہیں. حالانکہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو پاکستان کے جتنے مضبوط ترین حکمران تھے انہوں نے باقاعدہ ان رائٹنگ یہ مسئلہ ہندوستان کے ساتھ ختم کر دیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ کمپرومائز انڈیا کو پسند نہیں ہے، چونکہ انڈیا کا تو پہلے دن سے بالکل ایک کٹر پالیسی ہے کشمیر ایشو پہ، اور اس پالیسی کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے اس کی پالیسی چونکہ بہت زیادہ لینیئنٹ اینڈ پرو پیپل تھی کہ جی یہ ریفرینڈم کرا دیں گے، وہ ہو جائے گا، رائے شماری بھی کرائیں گے، UN میں بھی جائیں گے، ڈیموکریٹک ول بھی لوگوں کی دیکھیں گے. تو یہ سارا ہو گیا نا وہ ایک ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ، جس کی وجہ سے انڈیا نے یہ سمجھا کہ ہمیں بہت مجبور کر دیا گیا. تو اس وقت جو انڈیا کے پالیسی میکر تھے انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیٹ واز اے بلنڈر ٹو ٹیک دس ایشو ٹو دا UN. چونکہ ظاہر ہے یہ ریاستوں کا مسئلہ ہے، تو ریاستیں تو ہم دعوے سے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ریاستیں ہندوستان کا حصہ ہیں، اور انگریزوں نے آ کے ان کو اس طریقے سے وہ کیا. تو جب انگریز چلے گئے تو یہ ریاستیں تو ہمارا لینا ہمارا حق ہے، جیسے انہوں نے جوناگڑھ، حیدرآباد اور دوسری ریاستیں کو لی. تو کشمیر میں ایسی کیا بات تھی کہ ہم اس کو اٹھا کے تو وہاں لے گئے. اب اس غلطی کو وہ کبھی دہرانا نہیں چاہتے، اصل بات یہ تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان خالی کریں. تو یہ انڈیا کی تو ایک بہت بڑی پاور ہے. وہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو اس مسئلے سے اس طریقے سے حل نہیں کرنا چاہتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ فائنینشلی اور پولیٹیکلی ایک ایسی سچویشن میں آ گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے انڈین شاید پہ اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ ایک دوسری بات ہے. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیکٹر اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کشمیریوں کی جو رائے ہے وہ کیسے اس کو اگنور کیا جائے. جس طرح ذوالفقار بھٹو صاحب کر رہے تھے کہ ہم صبح بناتے ہیں لیکن کشمیریوں سے پوچھے بغیر، تو وہ اس میں ناکام ہوئے. یہی بات اب بھی کوئی سلوشن جو ہے وہ ضروری نہیں کہ پرماننٹ سلوشن ہو انلیس کہ آپ کشمیریوں کو اس میں انوالو کریں. یہ سچویشن ہے. یہ اب پاکستان میں جو ایک مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے جو کہ بالکل ایک ایسا لاجک یوز کر رہا ہے جو دنیا کے کسی جگہ بھی لاجک نہیں مانا جا سکتا، اور وہ اس کے پیرامیٹرز ہیں کہ یہاں یہ ڈینائی کرو، وہاں وہ گرانٹ کرو، اس طرح کرو. تو انہوں نے ایک میس کریٹ کر دی ہے. اب وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسا حل پیش کرتے ہیں مسئلے کا جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ناقابل عمل ہے. مثلاً جی ہندوستان فوجیں نکال دیں ٹو اسٹارٹ وتھ، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہ ہندوستان نے فوجیں نکالنی ہیں اور نہ یہ مسئلہ حل ہونا ہے. اس کی جگہ اگر آپ یہ کہیں نا جی کہ انڈیا پاکستان نیگوشیٹ کریں پیس پروسیس کو، تو صرف نیگوسیشن کی بات پہ جو ہے ان کو آگ لگ جاتی ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا چانسز ہیں کہ آگے جا کے کوئی راستہ نکل آئے اور ہمارا دھندا ختم ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اب یہ نوجوان لوگ جو ہیں اب انہوں نے آگے کی ایک فریش ایک نئے فیز کے طور پہ یہ جو کہتے ہیں نا جی اسپانٹینیسلی اچانک نوجوان نکل کے آگے، ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی کہیں نہیں ہوا. کشمیر کی تاریخ میں بھی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی نوجوان اس طرح کے جو ہے وہ خود گرو کراؤڈ کی شکل میں گھروں سے نکل کے کسی نہیں جاتے. اس کے پیچھے باقاعدہ ایک مینیپولیشن، اور مینیپولیشن کے ذریعے وہ ان لوگوں کو اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ ایک نیا طریقہ ہے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کا کہ نہیں جی یہاں کوئی ملیٹنسی نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یہ تو خود لوگ آ کے آ گئے. وہاں پہ تو لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ جو جتنے اسکول ٹیچرز ہیں ایک نیا چینل جو ہے انہوں نے آگے وہ پیسے تقسیم کے تھرو جو ہے وہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں، ہر بندے کو شام کو اس کا معاوضہ ملتا ہے جس نے جلوس نکالا، جس نے جلسہ کیا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. اگر ہم یہ نہیں دیکھتے تو ہم ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ مس گائیڈڈ قسم کی اوپینین ہے ہماری، کیونکہ اس میں وہاں کوئی ایسی پولیٹیکل فورس نہیں. آپ کشمیر کی ایک ایک چیز کو الگ کر کے ایک ایک پارٹی کو دیکھیں تو اس میں یا تو وہ مین اسٹریم پارٹیز پولیٹیکل ہیں جو پرو انڈیا پالیٹکس میں ہیں، یا وہ ہیں جو سیپریٹسٹ ہیں لیکن وہ پولیٹیکلی بات کر رہے ہیں سیپریٹسٹ پارٹیز کی. اس کے علاوہ یہ جو لوگ ہیں جو فنڈامنٹلسٹ جن کا نہ کوئی وہاں کوئی ہسٹوریکل ورک ہے، نہ کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے، وہ اچانک کہاں سے نکل کے آگے لاکھوں کی تعداد میں گئی سڑکوں پہ. ایسے اچانک تو نہیں ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ جو ہے ایک کام ہے اور اس کے پیچھے ریسورسز ہے، فنڈنگ ہے، اور اس کو اگر روک دیا جائے تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گا.